کیا پارس اپنی معروف خالہ کے سامنے زوار سے محبت کا اعتراف کر لے گی اور کیا زوار اپنے باپ کی دی ہوئی شرط کو ٹھکرا کر اور ریشم سے اپنا رشتہ ختم کر کے اپنے باپ کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا؟ پارس کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ زوار ریشم سے محبت نہیں کرتا تو پارس بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا کہ وہ ریشم کے پاس جا کر خود کہتے کہ زوار تم میں انٹرسٹ نہیں لیتا اور نہ ہی وہ تم سے شادی کرے گا، لیکن وہ ریشم کے سامنے یہ بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ چاہتی ہے کہ زوار خود سب کے سامنے جا کر اپنی محبت کا اعتراف کرے، اسی لیے وہ خاموش رہتی ہے۔ زوار کی ماں پارس کے پاس آتی اور کہتی ہے کہ پارس بیٹا یہ چھوارے لو اور جب میں تمہیں کہوں گی تو یہ چھوارے سب لوگوں میں تقسیم کر دینا، جس پر پارس مسکراتے ہوئے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آنٹی، آپ جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی۔ لیکن کچھ دیر کے بعد ریشم آتی ہے اور آ کر چھوارے اٹھا کر لے جاتی ہے اور جا کر مہمانوں کو دینے لگتی ہے۔ پارس یہ دیکھ کر حیران ہوتی ہے۔ اتنے میں زوار پارس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ پارس دیکھو ریشم کتنے کام کر رہی ہے، تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی گھر کے کاموں میں مدد کرواؤ، جس پر پارس کہتی ہے کہ میں تو مدد کروانے ہی والی تھی، البتہ آنٹی نے مجھے ہی کہا تھا کہ میں چھوارے سب لوگوں میں تقسیم کروں، لیکن تمہاری یہ پینڈو کزن یا شاید منگیتر اسے ہی اپنے نمبر بڑھانے کا شوق ہے، اسی لیے وہ خود یہ کام کر رہی ہے۔ جس پر زوار کہتا ہے کہ پارس وہ میری منگیتر نہیں ہے، میں اسے شادی نہیں کرنا چاہتا، یہ ایک زبردستی کا رشتہ ہے، میں تمہیں کتنی دفعہ سمجھاؤں؟ جس پر پارس مسکرا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تب تک یقین نہیں کروں گی جب تک کہ تم خود سب کے سامنے جا کر اپنی محبت کا اعتراف نہیں کر لو گے۔ پارس کی خالہ معروف دور سے یہ سب کچھ دیکھ رہتی ہے، اسے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ پارس زوار میں انٹرسٹ لے رہی ہے، اسی لیے وہ فنکشن ختم ہونے کے بعد پارس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ پارس کیا تمہیں زوار اچھا لگتا ہے؟ جس پر پارس شرمانے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ خالہ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ زوار ایک اچھا لڑکا ہے، میں اس پر بھروسہ کر سکتی ہوں، ہینڈسم ہے، انٹیلیجنٹ ہے، میرا خیال رکھتا ہے، مجھے سب سے آگے لگتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے، کیا مجھے وہ اچھا نہیں لگے گا؟ جس پر معروف مسکرا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں تمہیں زوار بہت پسند ہے، اگر تم کہو تو میں بہزاد بھائی سے بات کروں تمہارے اور زوار کے رشتے کے لیے۔ جس پر پارس اپنی خالہ کو مسکراتے ہوئے دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ خالہ آپ کو جیسا ٹھیک لگے آپ کر سکتی ہیں، جبکہ دوسری طرف بہزاد کی بہن شاہین اپنے بیٹے آفتاب کو کہتی ہے کہ آفتاب ابھی تمہارے ماموں کسی کام سے گئے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ آئیں گے تو ہمیں پارس کی ساری پراپرٹی اپنے نام کروانے کی کوشش کرنی ہے، یہ نہ ہو کہ بہزاد بھائی اپنی ساری پراپرٹی کسی ٹرسٹ کو دے دیں۔ یہ سن کر آفتاب کہتا ہے کہ ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، شاہین اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر پارس کی پراپرٹی ہتھیانے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ بہزاد پارس کے ساتھ ہے اور وہ پارس کو اپنے ساتھ لے کر آئے گا۔ جبکہ دوسری طرف مریم کے فنکشنز ختم ہو جاتے ہیں اور بہزاد اب اعجاز کو کہتا ہے کہ میں چلتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ اب تم مجھ سے ناراض نہیں ہوگے۔ جس پر اعجاز کہتا ہے کہ ہاں اب ساری ناراضگی ختم ہو چکی ہے۔ اعجاز اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ بہزاد بھائی سے پوچھ لو کہ اگلی دفعہ کب آئیں گے، اتنا اچھا ناشتہ انہیں کہیں اور نہیں ملے گا، کیا اگلی دفعہ یہ زوار کی شادی پر آئیں گے؟ یہ سن کر بہزاد خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ دل ہی دل میں وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ زوار کی شادی کسی اور سے نہیں بلکہ پارس سے ہو۔ تو دوستو آپ کے خیال میں کیا بہزاد خود پارس اور زوار کی شادی کی بات کر دے گا؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، ہمیں کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔